بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جولائی 645 عیسوی کو جب یزید پیدا ہوا تو اس کی ماں میسون کی طلاق ہو گئی۔ میسون اپنے بیٹے یزید کو لے کر اپنے قبیلے کلبیہ چلی گئی۔ کلبیہ قبیلہ ابھی نیا مسلمان ہوا تھا، جس وجہ سے ان کے رسم و رواج اور رہن سہن ابھی بالکل عیسائیوں جیسے تھے۔ چنانچہ اسی عیسائیت کے ماحول میں یزید کی پرورش ہوئی۔ یزید بچپن ہی سے بندروں کو پال کر ان سے کھیلا کرتا تھا۔ جب بڑا ہوا تو اس نے شراب پینا، شطرنج اور بے حیائی کے کاموں میں بھرپور حصہ لیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم یزید کی بدترین اور عبرتناک موت کا ذکر کریں گے۔ پیارے دوستو، انتہائی مخالفت کے باوجود بھی یزید 60 ہجری کو تخت نشین ہو گیا۔ تخت پر بیٹھتے ہی یزید نے مدینہ کے گورنر عتبہ کو خط لکھا کہ عبداللہ بن زبیر، عبداللہ عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن عمر اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے میری بیعت لی جائے۔ جب ان سب نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کیا تو یزید نے دوسرا خط لکھا کہ نواسۂ رسول سیدنا امام حسین سے زبردستی بیعت لی جائے۔ اس لیے گورنر مدینہ حضرت امام حسین کے پاس آیا۔ اس نے کہا، یزید نے مجھے آپ سے زبردست بیعت لینے کو کہا ہے۔ الفتوح جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 10، تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 241۔ جب حضرت امام حسین نے دیکھا کہ اگر میں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کی تو مدینہ میں قتل و غارت ہو سکتی ہے، تو آپ وہاں سے ہجرت کر کے مکہ پھر کوفہ کی طرف نکل گئے۔ حضرت امام کے ساتھ آپ کے گھر والے اور کچھ صحابہ کرام بھی موجود تھے، لیکن 18,000 کوفیوں نے حضرت امام حسین کی بیعت توڑ دی، جس کے بعد سے میدان کربلا کا واقعہ پیش آیا تھا۔ میدان کربلا کا واقعہ ہی یزید کا سب سے بڑا گناہ مانا جاتا ہے۔ جب یزید کو پتہ چلا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف آ رہے ہیں تو یزید نے عبداللہ بن زیاد جیسے سخت دل گورنر کو کوفہ پر مقرر کر دیا۔ ان کو یزید نے کہا تھا کہ حضرت امام حسین سے بیعت لو، اگر وہ میری ہاتھ پر بیعت نہیں کریں تو ان سے جنگ کرو۔ عبداللہ بن زیاد کے حکم کو مانتے ہوئے شمر اور عمر بن سعد نے کربلا کے میدان میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو 3 دن تک کچھ کھانے پینے کو نہ دیتے ہوئے ان کو شدید پیاس کا احساس دلایا اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ میدان کربلا میں شمر جیسے بدبختوں نے ایسا ظلم کیا جس کی مثال تاریخ میں مفسرین لکھتے لکھتے آنسو بہاتے ہیں۔ میدان کربلا میں سیدنا حسین کو شہید کرنے کے بعد ان کی عورتوں کو بھی قید کر لیا گیا، بچوں کو بھی قید کر کے طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھائے گئے۔ جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک یزید بدبخت کے سامنے لایا گیا تو اس کمینے نے آپ کے سر مبارک کی بہت ہی توہین کی۔ یزید نے سیدنا حسین کے سر مبارک کو دیکھ کر ایسے اشعار پڑھے جس کو بیان کرتے ہوئے بعض تاریخ دان یزید کو کافر بھی کہتے ہیں۔ تاریخ طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 291۔ آخر کیا وجہ تھی کہ یزید نے عبیداللہ ابن زیاد، شمر اور عمر بن سعد کو اہل بیت کو شہید کرنے کی سزا کیوں نہ دی گئی؟ کیوں واقعہ کربلا کے بعد بھی یزید کی موت تک عبیداللہ ابن زیاد کوفہ اور بصرہ پر یزید کی طرف سے حکمران رہا؟ ایسے واقعات کے باوجود بھی ابن زیاد جیسا شخص اپنی مسند پر براجمان رکھنے کی وجہ یزید کے پاس آخر کیا تھی؟ اب 63 ہجری میں مدینہ کے لوگ یزید کی بیعت توڑ دیتے ہیں تو یزید کی فوج مدینے پر حملہ کرتی ہے، جس سے واقعہ ہیرا پیش آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جس میں 80 صحابہ کرام، مہاجرین اور انصار میں سے 700 تابعین اور اس کے علاوہ 10,000 مسلمانوں کو بے دردی سے مدینے میں شہید کیا گیا۔ صحیح مسلم میں 3323، 3319 اور 3319 سے لے کر کے 3333 تک یہ 15-20 احادیث ہیں، جن کا لب لباب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا
اور اہل مدینہ کو دھمکایا یا مدینہ والوں پر ظلم کیا، اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ لیکن یہ یہاں پر ہی نہ رکا اور مدینے کے بعد مکہ پر بھی حملہ کیا گیا اور خانہ کعبہ کی عمارت پر بھی سنگ باری کی گئی۔ بس پھر یزید کو دی گئی اللہ پاک کی مہلت ختم ہوتی ہے۔ اب اس ظالم، فاسق، فاجر اور شرابی کی موت آتی ہے۔ اس کی موت کے متعلق 3 طرح کی روایات تاریخی کتب میں ملتی ہیں۔ اس کی موت کے بارے پہلی روایت یہ ہے کہ یزید ایک رومی نسلی لڑکی پر فدا ہو گیا تھا۔ یزید نے اس لڑکی کے سارے خاندان کو قتل کروا دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی یزید اس لڑکی کو حاصل نہ کر سکا۔ ایک دن وہ لڑکی یزید کے محل میں آتی ہے۔ وہ لڑکی یزید کو کہتی ہے کہ میں اپنی جان دے دوں گی، لیکن تیرے جیسے قاتل درندے کی محبت میں گرفتار نہیں ہو سکتی۔ ایک دن لڑکی نے سوچا کہ میں اپنے خاندان والوں کا بدلہ یزید سے لیتی ہوں۔ لڑکی نے یزید کو رنگ رلیاں منانے کے لیے ایک جنگل میں اکیلے بلایا۔ ویرانے میں یزید شراب پی پی کر مست ہو گیا۔ وہ لڑکی نیم اوریاں لباس پہن کر یزید کے سامنے بیٹھ گئی اور وہ شراب پیتا رہا۔ جب لڑکی نے دیکھا کہ یزید شراب میں چور ہو چکا ہے تو اس کو بستر پر لے آئی اور پھر مستیاں کرتے کرتے یزید کی گردن کاٹ ڈالی۔ پھر وہ لڑکی وہاں سے غائب ہو گئی۔ کئی دن تک یزید کی لاش جنگل میں ہی پڑی رہی۔ یزید کی لاش کو چیل اور کوؤں نے نوچ نوچ کر برا حال کر دیا تھا۔ جب یزید کی فوج کو یزید کی لاش کا علم ہوا تو انہوں نے اس کی لاش کو دفنا دیا۔ اوراق غم میں صفحہ نمبر 550، ابن عساکر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 434۔ دوسری روایت اس طرح سے بیان کی گئی ہے کہ 64 ہجری کو یزید کو ایک بہت ہی خطرناک بیماری لگ گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کی آنتیں جل کر سکڑ گئی تھیں۔ وہ مچھلی کی طرح تڑپتا تھا، جس طرح مچھلی پانی سے دور ہو کر تڑپتی ہے۔ یزید کو بہت ہی پیاس لگتی تھی۔ وہ پانی کا گھونٹ اپنے منہ میں ڈالتا تھا، لیکن پانی اس کے گلے سے اندر نہیں جاتا تھا۔ اس طرح یزید 3 دن تک تڑپ تڑپ کر موت کی نیند سو گیا۔ تاریخ کربلا صفحہ نمبر 345۔ یزید کی موت کے بارے میں جو تیسری روایت ہے وہ کچھ یوں ہے کہ یزید بندر پالنے کا بہت ہی شوقین تھا۔ ایک دن یزید نے ایک بندر کو وحشی خچر پر بٹھایا تھا۔ خچر بہت ہی تیز تھا۔ یزید نے بندر کو خچر پر بیٹھا کر خود اس کے پیچھے خچر لگا دیا تھا۔ جب خچر جنگل میں پہنچ گیا، اس کے پیچھے پیچھے یزید کا گھوڑا بھی بھاگ رہا تھا۔ جنگل میں پہنچ کر گھوڑے نے حضرت امام حسین کے قاتل کو نیچے زمین پر دے مارا۔ یزید کا سر ایک پتھر کے ساتھ لگ گیا۔ یزید کا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں ہی پھنس کر رہ گیا تھا۔ گھوڑا بھاگتا رہا۔ یزید جنگل میں درختوں اور پتھروں سے ٹکراتا رہا، جس کی وجہ سے یزید کا جسم کٹنے لگتا ہے۔ جب یزید کی لاش کو لوگوں نے دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ سیدنا حسین کو شہید کرنے کی یہی سزا ہوتی ہے۔ میدان کربلا کے بعد یزید صرف 6 مہینے 3 سال کی عمر پا کر 14 ربیع الاول 64 ہجری کو ملک شام کی سرزمین پر 39 سال کی عمر پا کر کتے کی موت مر گیا۔ پیارے دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔